اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ البقرہ مدنی صورت ہے۔ اس سے پہلے جو سورہ فاتحہ تھی وہ مکی صورت تھی۔ مکی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، اور مدنی صورتیں وہ ہوتی ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں۔ اس میں 286 آیات اور 40 رکوع ہیں۔ اس صورت میں آگے چل کے گائے کا واقعہ بیان ہوا ہے، اس لیے اسے بقرہ یعنی گائے کے واقعے والی صورت کہا جاتا ہے۔ حدیث میں اس کی خاص فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جس گھر میں یہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبریں مت بناؤ۔ فإن البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، کہ وہ بے شک وہ گھر جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، لا يدخلہ الشیطان، اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ نزول کے اعتبار سے یہ مدنی دور کی ابتدائی صورتوں میں سے ہے، البتہ اس کی کچھ آیات حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی۔ بعض علماء کے نزدیک اس میں 1000 خبر، 1000 احکام اور 1000 منہیات ہیں، یعنی جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ سورت کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، الف لام میم، ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، ذالک یہ، الکتاب کتاب ہے، لا نہیں، ریبہ شک، فی ہی اس میں، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، اور ہی اس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ پہلے للہ ہی پڑھا تھا نا ہم نے، لام کا مطلب کے لیے۔ الذین وہ لوگ جو، یہ بھی ہم پیچھے سورہ فاتحہ میں پڑھ چکے ہیں، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب پر، ویقیمون اور قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، اور مما اس میں سے جو، مما من اور ما سے مل کے بنا، من کا مطلب سے، ما جو، اس میں سے جو، رزق ناہم، رزق رزق دیا، نہ ہم نے، ہم ان کو، یونفقون وہ خرچ کرتے ہیں، والذین اور وہ لوگ جو، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما ساتھ جو، بھی ساتھ، ما جو یعنی اس پر جو، انزلہ نازل کیا گیا، الیکا آپ کی طرف، الا کا مطلب ہوتا ہے پر، اور الا کا مطلب طرف، آپ کی طرف، وا اور ما جو، انزلہ نازل کیا گیا، من قبل کا آپ سے قبل، وبالآخرتی اور ساتھ آخرت کے یعنی آخرت پر، ہم وہ، یوقنون یقین رکھتے ہیں۔ الف لام میم، اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات کہلاتے ہیں، قطع قطع علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھے جانے والے حروف۔ ان کے معنی کے بارے میں کوئی مستند روایت نہیں، اللہ ہی ان کی مراد جانتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے، اور ہر حرف پر ایک نیکی اور ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہے ترمذی میں۔ تو اس طرح الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ ذالک یہ اسم اشارہ بعید ہے، لیکن یہ تعظیم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کسی چیز کو یہ کے بجائے وہ کہنا تعظیم کے لیے ہے، جیسے تم کو آپ کہتے ہیں نا۔ دوسرا کہا کہ یہ معنی بھی ہو سکتا ہے یہ وہ کتاب ہے جو لوح محفوظ میں بھی اور آپ کتاب کی شکل میں آپ کے سامنے بھی ہے۔ تو یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ زندگی کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ رہنمائی اور ہدایت، کہ ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے، اسی سے کامیابی ملتی ہے نا، کہ ہماری رہنمائی ہو کہ ہم نے فلاح کیسے پانی ہے دنیا اور آخرت میں۔ تو ہمیں یہ رہنمائی کون فراہم کر سکتا ہے؟ وہی اللہ کر سکتا ہے نا، جو ہمارے بارے میں سب سے زیادہ واقفیت رکھتا ہے۔ تو وہ اللہ نے وہ رہنمائی ہمیں قرآن کی صورت میں دی۔ اور یہ جو کہا گیا کہ اس میں کوئی شک نہیں، اس کے مضامین میں، اس کی خوشخبریوں میں، اس کے وعد میں، اس کے وعید میں کوئی شک نہیں۔ شک کی وجہ سے انسان عمل سے دور ہو جاتا ہے نا۔ تو قرآن کا پہلا تعارف ہے لا ریب فیہ، قرآن میں جو کچھ پڑھو پورے یقین سے پڑھو۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یہ نازل تو سب کے لیے ہوئی ہے، لیکن اس چشمہ فیض سے سیراب وہی ہوتے ہیں جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اور ہر انسان اپنے آپ کو متقی سمجھتا ہے، اس لیے ان کی علامتیں بھی آگے بتا دی گئیں کہ متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ غیب وہ چیزیں جو سینسز میں نہیں آتی، جیسے میں کہوں کہ کچھ لوگ دیوار کے پیچھے ہیں تو آپ کہیں ہمیں تو نہیں نظر آتے، ہم نہیں مانتے، تو لیکن وہ موجود تو ہیں۔ تو کسی چیز کا نہ نظر آنا، کسی چیز کے انکار کی کوئی سالڈ وجہ یا دلیل نہیں ہے۔ ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا کہ زمین اور ستارے حرکت کر رہے ہیں، لیکن ہم مانتے ہیں نا کہ یہ حرکت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں سائنسدانوں نے بتایا۔ تو اگر سائنسدانوں کی باتوں پر ہمیں یقین ہے، تو پھر کائنات کے سب سے سچے انسان، جن کی سچائی کی گواہی ان کے مخالفین بھی دیا کرتے تھے، انبیاء، ان کی لائی ہوئی باتوں پر ہم یقین کیوں نہیں کرتے؟ ہم یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم صرف وہ بات مانتے ہیں جو ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں۔
آپ دیکھیں کہ دنیا میں کتنی چیزیں ہیں جو نظر آ بھی سکتی ہیں لیکن ہم نے پھر بھی نہیں دیکھی، اور ہمیں وہ کسی کے کہنے پر ہی ماننی پڑتی ہیں۔ دنیا میں کتنے شہر ہیں، لندن ہے، پیرس ہے، ہم میں سے بہت ساروں نے نہیں دیکھے ہوئے، لیکن ہمیں لوگوں نے بتایا ہے تو ہم مانتے ہیں اس کو۔ تو پوری دنیا کی ہر چیز ہم دیکھ کر تو نہیں مان سکتے۔ تو ایمان جو ہے وہ شک سے بالاتر ہو کر اطمینان کی کیفیت ہے۔ ایمان بالغیب تو سب سے سچے انسان کی زبان پر یقین ہے۔ پھر کہا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور نماز قائم کرنے کا مطلب ہوتا ہے پابندی کے ساتھ، سنت کے مطابق، ورنہ نماز تو منافق بھی پڑھتے تھے۔ تو قائم کرنا یعنی شرائط اور آداب کے ساتھ پوری کرنا نماز۔ اور پہلے ایمان بالغیب کا ذکر تھا جو ریشنل سیٹسفیکشن ہے، پھر نماز، اب عمل کی بات آ گئی، اور پھر خرچ کرنے کا، اللہ کے راستے میں دیا ہوا خرچ، رزق خرچ کرنا۔ رزقناہم، ہم نے ان کو یہ رزق دیا ہے۔ رزق میں صلاحیتیں بھی ہیں، مال بھی ہے، ساری چیزیں آتی ہیں، وقت بھی ہے، تو یہ خرچ کرنا ہے۔ اسلام کا مزاج دینے کا مزاج ہے، اس سے معاشرے میں خوشحالی آتی ہے۔ متقی دینے والا ہوتا ہے، حقوق اللہ بھی ادا کرنے والا، حقوق العباد بھی ادا کرنے والا، ان چیزوں میں خرچ کرنے والا، ماں باپ پر، رشتہ داروں پر، جس کا حق بنتا ہے ان پر خرچ کرنے والے اللہ کے بندے متقی ہوتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، اور اس پر جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہا گیا کہ قرآن پر ایمان لاتے، کہا جو آپ پر نازل کیا گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف قرآن نہیں نازل ہوا تھا، حدیث بھی وہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے تھے، جو بھی بولتے تھے وہ وہی ہوتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے قرآن اور اس کے مثل ایک اور چیز بھی دی گئی۔ تو ہر چیز کو، ہر ہنر کو سیکھنے کے لیے استاد چاہیے۔ کیا دین کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ استاد نہ بھیجتے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل کیا گیا اس کو ماننا ہے، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا جیسے تورات اور انجیل، یہ نہیں کہا گیا کہ جو آپ کے بعد نازل کیا جائے گا، کیونکہ آپ کے بعد کچھ نازل نہیں کیا جائے گا۔ پچھلی کتابیں سچی ہیں مگر اب اپنی اصلی حالت میں نہیں، اگر ہوں بھی تو اب قابل عمل صرف قرآن ہے اور اس کی تشریح حدیث نبوی کی فارم میں۔ اور پھر کہا کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یقین وہ علم ہوتا ہے جو شک سے بالا تر ہو، عقل اور ارادے کو مسخر کر دے۔ مومن عقل مند ہوتا ہے، آخرت کے بڑے فائدے کے لیے کام کرتا ہے، نہ کہ دنیا کے فائدے کے لیے۔ مومن کی نگاہ بلند ہوتی ہے، وہ دنیا کی بھی بھلائی چاہتا ہے لیکن آخرت کا بھی لحاظ رکھ کے جیتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔